آپ سب کو سلام۔ میرا نام پلوشا سیمل ہے اور آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے پیدائش کی کتاب میں سے دیکھیں گے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی 10 آیت سے لے کر 20ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ اور اس ملک میں کال پڑا اور ابراہیم مصر کو گیا تاکہ وہاں ٹکا رہے، کیونکہ ملک میں سخت کال تھا۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ مصر میں داخل ہونے کو تھا تو اس نے اپنی بیوی ساری سے کہا، دیکھ میں جانتا ہوں کہ تو دیکھنے میں خوبصورت عورت ہے، اور یوں ہوگا کہ مصری تجھے دیکھ کر کہیں گے کہ یہ اس کی بیوی ہے، سو وہ مجھے مار ڈالیں گے مگر تجھے زندہ رہنے دیں گے۔ سو تو یہ کہہ دینا کہ میں اس کی بہن ہوں، تاکہ تیرے سبب سے میری خیر ہو اور میری جان تیری بدولت بچی رہے۔ اور یوں ہوا جب ابراہیم مصر کو گیا اور مصریوں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ نہایت خوبصورت ہے، اور فرعون کے امراء نے اسے دیکھ کر فرعون کے حضور اس کی تعریف کی، اور وہ عورت فرعون کے گھر پہنچائی گئی، اور اس نے اس کی خاطر ابراہیم پر احسان کیا، اور بیر بکریاں اور گائے بیل اور گدھے اور غلام اور لونڈیاں اور گدھیاں اور اونٹ اس کے پاس ہو گئے۔ اور خداوند نے فرعون اور اس کے خاندان پر ابراہیم کی بیوی ساری کے سبب سے ایک بڑی بلائیں نازل کی۔ تب فرعون نے ابراہیم کو بلا کر کہا کہ تو نے مجھ سے کیا کیا؟ تو نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ یہ تیری بیوی ہے؟ تو نے یہ کیوں کہا کہ وہ میری بہن ہے؟ اس لیے کہ میں نے اسے لیا اور وہ میری بیوی بنے۔ سو تیری بیوی حاضر ہے، اس کو لے اور چلا جا۔ اور فرعون نے اس کے حق میں اپنے آدمیوں کو ہدایت کی، اور انہوں نے اس کی بیوی اور اس کے سب مال کو اس کے ساتھ روانہ کر دیا۔ خدا کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔ قحط سے خوف زدہ ہو کر ابراہیم نے اس مقام کو چھوڑ دیا جہاں پر خدا نے اسے بلایا تھا، اور وہ وہاں سے مصر چلا گیا، جو کلام میں اکثر دنیا داری اور غلامی کی علامت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ مصر جانے سے پہلے ابراہیم نے خدا کی مرضی نہیں دریافت کی تھی۔ وہاں جا کر خوف کی وجہ سے ابراہیم نے جھوٹ بولا۔ یہ درست بات تھی کہ ساری اس کی سوتیلی بہن بھی تھی، لیکن اس نے جان بوجھ کر لوگوں سے غلط بیانی کی تاکہ وہ ساری کو اس کی بیوی نہ سمجھے۔ یہ کیسی خوفناک بات ہے کہ کئی دفعہ خدا پرست لوگ بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ انہیں دنیا دار لوگوں کی طرف سے تنبیہ کی جاتی ہے۔ جب ہم لوگوں کے سامنے ایماندار ہونے کا اقرار کرتے ہیں تو وہ ہم سے اعلیٰ معیار اور اچھے سلوک کی توقع کرتے ہیں۔ ہم نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ سچ بولے گا تو مار دیا جائے گا۔ غلط قسم کے خیالات اکثر گناہ کی طرف لے جانے والے پہلے قدم کی طرح ہوتے ہیں۔ دوسرے کرنتھیوں اس کا 10واں باب اس کی 5ویں آیت میں یہ لکھا ہے، چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کے فرما بردار بنتے ہیں۔ خوف دراصل خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ ہمیشہ خدا پر ایمان رکھیں۔ اگر ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اپنی زندگی میں قبول کر لیں، اس سے ہمارے اندر ایسے گناہ کو بار بار کرنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کے 20ویں باب میں ابراہیم اس گناہ کو دوبارہ دہراتا ہے۔ غالباً مصر میں ہی ہاجرہ ابراہیم کے گھرانے کا حصہ بنی، جس کی بدولت ابراہیم نے 14ویں باب میں ایک خوفناک سمجھوتا کر لیا۔ کئی دفعہ خدا باپ دادا کے گناہ کی سزا بیٹوں اور پوتوں کو تیسری چوتھی پشت تک دیتا ہے۔ جب تک والدین اپنے گناہ سے توبہ کر کے خدا سے معافی نہ پا لیں، وہ گناہ بچوں کی زندگی میں نمودار ہوتے رہتے ہیں۔ ابراہیم نے اپنی بیوی کے حوالے سے جس طرح کی دھوکہ دہی کی اور غلط بیانی کا سہارا لیا، ہم اس کی دہرائی اس کے بیٹے اسحاق کی زندگی میں دیکھتے ہیں، جہاں وہ اپنی بیوی ربکہ کو اپنی بہن کے طور پر متعارف کرواتا ہے۔
حالانکہ وہ اس کی سوتیلی بہن بھی نہ تھی، جیسے کہ ساری ابراہیم کی سوتیلی بہن تھی۔ یعقوب کے بیٹوں نے اس دھوکہ دہی کے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ یہ سب اہم ہے کہ بنیادی طور پر گناہ سے قطع تعلق کر لیں اور اس کا سلسلہ بچوں کی زندگیوں میں جاری نہ رہے، اور یہ بھی بہت اہم ہے کہ ہم اپنی مشکلوں میں خدا کی مدد ڈھونڈیں تاکہ ہم اس کی مرضی سے پیچھے نہ ہٹیں۔ مثال کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 5ویں سے 6 آیت ہم پڑھیں گے۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ آمین۔